قوم جو ہے اس وقت ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہے. خود خان صاحب کے فرزند ارجمند قاسم اور سلمان بھی اتنے ہی متفکر ہیں، متجسس ہیں، اور وہ ملتمس ہیں کہ خدا را عمران خان ان کے والد کا جو ہے صحیح معائنہ کروایا جائے اور ان کی صحت پر جو ہے کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے ہم نے جو تقاضا کیا تھا 3 ڈاکٹرز کا تقاضا کیا تھا. شفا میڈیکل ان کا اپنا ہے، اس میں ایکسپرٹ موجود ہے. حمید لطیف جو لاہور کا ہے وہاں ایکسپرٹ جو ہے اس علالت کا موجود ہے، اور جو ان کا فیملی ڈاکٹر ہے شوکت خانم کا. یہ 3 ڈاکٹرز ہم نے تقاضا کیے تھے، لکھ کر دیا تھا سلمان نے پچھلی تاریخ پر بھی، آج بھی ہم نے اس کا اعادہ کیا ہے. چیف جسٹس صاحب موجود نہیں تھے لیکن رجسٹرار کو دیا ہے، اور میں نے رجسٹرار کو کہا کہ خدا را آپ جو ہے منتیں کیوں کر رہے ہو. چیف جسٹس کا تو آئینی فریضہ بھی ہے، اختیار بھی ہے، اس نے حلف بھی اٹھایا ہوا ہے کہ بنیادی حقوق کا ہر قیمت پر وہ دفاع کریں گے، آئین کا دفاع کریں گے، قانون کا دفاع کریں گے. اور اگر یہ حالت ہے کہ ان کے کہنے کے باوجود کوئی اس پر عمل نہیں کرتا، ہم نے مانگا کیا تھا؟ دیکھیں، مانگا تو ہم نے رپورٹس مانگی تھی عمران خان صاحب کی، اور ہم نے کہا تھا کہ ان کے یہ معالج جو ایکسپرٹس ہیں ان سے معائنہ کروایا جائے. ہم نے تو کچھ بھی اور نہیں مانگا تھا، لیکن اس پر بھی اگر وہ اخفاء کرتے ہیں تو پھر قوم صحیح معنی میں جو ہے متجسس بھی ہے، متفکر بھی ہے، اور ہم خود بہت زیادہ جو ہے اس چیز کا جو ہے یہ کیوں کر جو ہے سیکرٹ اس کو رکھا جا رہا ہے. تو اگر ان کو چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر وگرنہ تالے لگا دیں اس سپریم کورٹ کو، تالے لگا دیں اس ہائی کورٹ کو. اگر یہی آپ کی بے بسی ہے تو پھر تالے لگا دیں، پھر قوم خود ہی جو لے گی. جس طرح سلمان نے کہا ہے 8 فروری کو ہم کبھی معاف جانے نہیں دیں گے. 8 فروری ہم سے عوام پوچھتی ہے کہ ہم نے اتنا ہیوی مینڈیٹ آپ کو دیا، آپ نے کیوں ڈاکہ ڈلنے دیا ہے؟ ہم جواب دے ہیں عوام کو. اور عمران خان خدا را 180 سیٹیں لینے والا جو ہے جیل میں پڑا ہے، اور 17 سیٹیں لینے والا وزیر اعظم پاکستان ہے. اور ہم 1971 کے سانے سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھ سکے ہیں. اس وقت بھی ہم نے اقتدار دینے سے انکار کر دیا، ملک 2 لخت ہو گیا. اب پھر اسی ہیجانی کیفیت میں قوم کو اور ملک کو ڈالا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم اس 8 فروری کو بالکل جس طرح کہا گیا ہے ہم بالکل یہ اعادہ کرتے ہیں اور بابر کروائیں گے، اور اس کو کبھی فراموش نہیں کریں گے، اور عوام کے حقوق کو واپس انشاءاللہ ملاقات دلا کے رہیں گے. اور یہی عمران خان کہتا ہے کہ میں عوام کو حقیقی دلا کر ہی دم لوں گا انشاءاللہ. تھینک یو جی. آج اس جمعے کے مبارک دن اس عدالت کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے 319 پارلیمنٹیرین صوبائی اسمبلی کے ممبران اور سینیٹر ادھر آئے تھے. ہم نے یہاں سٹ ان بھی کیا، ایک یادداشت ہم نے لکھی. ہم سپریم کورٹ لے کے گئے، چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب اویلیبل نہیں تھے. ہم نے وہ یادداشت رجسٹرار سپریم کورٹ کو ہینڈ اوور کر لی ہے. اس یادداشت کی کاپی سلمان راجہ صاحب نے جو لکھا ہے وہ آپ کے ساتھ ابھی شیئر کریں گے. ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے، ان کو یاد دہانی کرائی ہے کہ یہ 10واں مرتبہ ہے کہ ہم سپریم کورٹ آ رہے ہیں. 16 مرتبہ ہم ہائی کورٹ چلے گئے. اس مرتبہ ہماری مختصر استدعا ہے کہ خان صاحب کا صحت ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے، صرف پی ٹی آئی ہمارے پارلیمنٹیرین کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے اور ہر پاکستانی کے لیے. اس لیے لاسٹ ٹائم یہ انڈرٹیکنگ دی گئی تھی، یہ یاد دہانی کرائی گئی تھی کہ آپ کو خان صاحب کے جو میڈیکل رپورٹ سے پروسیجر ہوا تھا اس کے سارے پروسیڈنگز آپ کو مل جائے گی. آج تک وہ نہیں ہوا. بیچ میں ٹیوزڈے اور تھرسڈے کے دن گزر گئے، پھر بھی ملاقات خان صاحب کے ساتھ نہ فیملی ممبرز کی ہوئی، نہ وکلاء کی ہوئی، نہ ان کے ذاتی معالج کی، اور نہ ڈاکٹروں کی ہوئی. اچھا صاحب نے لیٹر لکھا، اس پہ بھی کوئی جواب ابھی تک نہیں آیا. تو آج ہم نے چیف جسٹس صاحب سے دوبارہ درخواست کی ہے کہ میک شور کر لے خان صاحب کی نہ صرف ہمیں رپورٹ ملے بھائی یہ 3 ڈاکٹر جلد سے جلد خان صاحب سے مل لے، اور خان صاحب کی صحت کے بارے میں اور وہاں کی کنڈیشن کے بارے میں ان کے جو ڈاکٹر ہے ذاتی معالج ہے وہ جان لے، ان کی فیملی کی تسلی ہو جائے.
ہماری تسلی ہو جائے اور اس کے ساتھ پوری ملک کی تسلی ہو جائے گی. یہ ہمارا منیمم ہے, یہ ہمارا حق ہے, یہ عدالتوں کے آرڈر ہے, یہ امپلیمنٹ ہو رہے, یہ سپریم کورٹ ہے. پھر بھی یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہے, اس کے پاس آئینی اختیار ہے کہ وہ انصاف کرے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے اور انصاف لوگوں کو گھر کے دہلیز پہ ملے. ہم درخواست لے کے آئیں, ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کوئی نہ کوئی پروگرس آج انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی. سلمان صاحب دیکھیں, ہم عدالت آتے ہیں کیونکہ ہم ملک میں آئین اور قانون کی بحالی کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم شرافت کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم اپنے اخلاقی وجود کو منوانے آتے ہیں. 8 فروری 2024 کو اس قوم کے وجود کی نفی کی گئی. جب آپ ووٹ لوٹتے ہیں تو آپ قوم کے وجود کی نفی کرتے ہیں, قوم کی آواز کی نفی کرتے ہیں. تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم کھڑے ہیں, ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ فتح عوام کی ہوگی. 8 فروری کو ہم نے بھولنے نہیں دینا کسی کو. 8 فروری 2026 کو ہم قوم کو کہہ رہے ہیں کہ تم سب لیڈر ہو, اپنے گھر ہڑتال کرو, پہیہ جام کرو, شٹر ڈاؤن کرو, گاڑی مت چلاؤ, ٹیکسی مت چلاؤ, بس میں مت بیٹھو. اظہار کرو اپنی بیزاری کا اس ظلم کے نظام سے. کہو کہ تم نے ہمارا ووٹ لوٹا, تم نے ہماری آواز چھینی, لیکن تم ہمارے وجود کو نہیں مٹا سکے. نکلو مغرب کی نماز کے بعد, باہر نکلو, فون اپنے آن کرو, مشلیں اٹھاؤ, کہو کہ ہم موجود ہیں, ہم زندہ ہیں, ہر جبر کے باوجود ہم زندہ ہیں. تو آج بھی جو ہم یہاں آئے ہیں ایک یادداشت لے کر, عدالت کے دروازے کو ہم نے کھٹکھٹایا ہے. اسی لیے کھٹکھٹایا ہے کہ ہم اس قوم کے وجود کے ترجمان ہیں, ہم اس قوم کی اخلاقیات کے ترجمان ہیں. ہم جنگ لڑ رہے ہیں, اخلاقی جنگ, ہم جنگ لڑ رہے ہیں آئینی اور قانونی جنگ. ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں کوئی تخریب ہو, ہم تخریب کاری کے خلاف کھڑے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن ہو, یہ ملک پھلے پھولے, یہاں فلاح ہو. تو ہم بار بار اپنی آواز بلند کریں گے اور ہم کہتے ہیں اس قوم کو اور تیش مت دلاؤ کہ حالات قابو سے باہر ہو جائیں. یہ ہے ہمارا پیغام جو لے کر ہم آج جہاں کھڑے ہیں. جی صاحب دیکھیں, پوری